بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے بھانجے راشد سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور اکثر میرے گھر آیا کرتا تھا۔ وہ اب 15 سال کا ہو چکا تھا اور اپنے والد کی وفات کے بعد یہی بچہ اپنی ماں اور بہن بھائیوں کا واحد سہارا تھا۔ وہ ایک دکان پر مال لاتا لے جاتا تھا۔ اسی کی محنت سے گھر چل رہا تھا۔ 9 عمری میں کمانے کا بوجھ پڑ گیا تھا، تبھی بھوجا بھوجا رہنے لگا۔ راشد کسی کو اپنی پریشانیاں نہیں بتاتا تھا۔ واحد میں ہی تھی جس کے ساتھ وہ اپنے دکھ سکھ شیئر کرتا تھا۔ میں اس کی باتیں توجہ سے سنتی، مشورے دیتی اور حوصلہ بڑھاتی تو اس کو سکون مل جاتا۔ تاہم راشد کا ہمارے گھر آنا جانا میرے دیور کو ناپسند تھا، کیونکہ اس کے چچا سے زمین کا تنازع چل رہا تھا اور اس زمین میں راشد کا بھی حصہ تھا۔ یہ بڑوں کے درمیان کے مسئلے تھے۔ اس بچے کی تو کسی سے کوئی دشمنی نہ تھی، مگر میرے دیور کے خیال میں یہ تھا کہ دشمن ہی کا لڑکا ہے، لہٰذا وہ جب آتا میرے دیور کے تیور بگڑ جاتے۔ وہ مجھ سے کہتا کہ اس کو منع کرو، یہ ہمارے گھر نہ آیا کرے۔ اکثر میں خاموش ہو جاتی، لیکن کبھی مجھے بھی غصہ آ جاتا، تب جیسا سوال ویسا جواب دینے لگتی۔ اجمل کہتا، بھابھی آپ ہمارے دشمن کو ہمارے گھر سے کھلا پلا کر رخصت کرتی ہو، اور میں کہتی کہ تم ان کو دشمن سمجھتے ہو، مگر میری تو بہن کا بیٹا ہے، ماں اور خالہ میں کیا فرق ہے؟ وہ میرے پاس محبت ڈھونڈنے آتا ہے اور میں اس کی محبت کا جواب محبت سے دیتی ہوں، تو تمہارا اس میں کیا جاتا ہے؟ جب تک میں اس گھر میں زندہ ہوں، کوئی میرے بھانجے کو میرے پاس آنے سے نہیں روک سکتا۔ اس پر میرا دیور جل جاتا تھا اور کہتا، دیکھنا ایسا سبق سکھاؤں گا کہ آپ کو عمر بھر یاد رہے گا۔ تب میں سوچتی یہ یوں ہی کہتا ہے، بھلا یہ کیا سبق سکھائے گا؟ یہ 10 سال قبل کی بات ہے، جب میرا بھانجا میرے پاس آیا ہوا تھا اور ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں دیور صاحب آ گئے۔ مجھے راشد کے پاس بیٹھے دیکھا تو سخت برہم ہوئے، خود پر جانے کیسے کنٹرول کیا اور گھر سے نکل گیا۔ اس وقت میری بیٹی سعدیہ بھی راشد سے باتیں کر رہی تھی۔ باتیں کرتے کرتے وہ اٹھ کر باہر چلی گئی اور گلی میں دیگر بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ گئی۔ میں نے راشد کو چائے دی۔ وہ چائے پی کر کہنے لگا، خالہ اب میں چلتا ہوں، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے سعدیہ کا خیال آیا تو میں نے اس کو آواز دی، جواب نہ ملا۔ دروازے سے باہر جھانکا، کہیں نہ تھی اور بچے بھی جا چکے تھے۔ دل ہولنے لگا۔ محلے میں سب گھروں میں گئی، 1-2 گلیوں میں تلاش کیا، بچی کہیں نہ تھی۔ دل دھک سے رہ گیا۔ بس پھر کیا تھا، بہت ڈھونڈا، ہر جگہ تلاش کر لیا، مگر وہ کہیں ہوتی تو ملتی۔ شام سے رات ہو گئی اور رات سے صبح۔ تلاش اور انتظار میں میرا دم لبوں پر آ گیا، آنکھیں پتھرانے لگیں، لیکن سعدیہ تو ایسی گئی کہ پھر اس کو لوٹنا نصیب نہ ہو سکا۔ میں ماہی بیاب کی طرح تڑپتی تھی، رو رو کر شوہر کے آگے ہاتھ جوڑتی، گریہ زاری کرتی، خدا کے لیے میرے جگر کے ٹکڑے کو کہیں سے ڈھونڈ کر لے آؤ۔ مجھے اپنے دیور پر شک تھا کہ مجھے دکھ پہنچانے کو اسی نے سعدیہ کو ناغائب کر دیا ہو، کیونکہ سبق دینے کی دھمکی تو وہ مجھے دے چکا تھا۔ سوچتی تھی کہ کیا خبر میری ممتا کو تڑپا کر تماشا دیکھ رہا ہو۔ یہ ایک خیال ہی تو تھا، ہو سکتا ہے حقیقت کچھ اور ہو۔ کیا خبر کوئی اور میری سعدیہ کو لے گیا ہو، کوئی بردہ فروش، کوئی بچوں کو اغوا کرنے والا۔ خدا جانے وہ کیسا سلوک ان معصوم بچوں کے ساتھ کرتے ہوں گے۔ ایسی بھیانک باتیں سوچ میں آتی کہ میرا سانس ہی رکنے لگتا تھا اور میں جان گئی کنی کے عذاب میں گرفتار ہو جاتی۔ دل کو تسلی دیتی کہ اجمل ایسا برا تو نہیں ہے، آخر میری بچی کا سگا چچا ہے، بھلا یہ کیوں اس معصوم کو ماں سے جدا کرے گا؟ بھلا 6 برس کے بچے کی عمر ہی کیا ہوتی ہے؟ میں ہی جان کنی کے عذاب میں مبتلا نہ تھی، بچی بھی ماں کے بغیر اذیت میں ہوگی اور رو رو کر ہلکان ہوگی۔ یہ خیال آتے ہی میں بھی رو رو کر ہلکان ہونے لگتی تھی۔ ادھر میرے شوہر کو مجھ سے الٹ خیال آ رہے تھے کہ راشد کی چونکہ اجمل سے ناراضگی رہتی ہے، لہٰذا وہی نہ سعدیہ کو ہمراہ لے گیا ہو اور ہم لوگوں کو ستانے کو اس کو چھپا کے رکھا ہو۔ وہ کہتے تھے کہ رفت، مجھے تو آج ایسا لگتا ہے کہ راشد کے ہمارے گھر آنے کا یہی مقصد تھا،
کہیں اس بیوقوف لڑکے کے ذریعے ہماری بچی کا اغوا اس کے چچا نے نہ کروایا ہو۔ میرا دل میرے شوہر کی ایسی باتوں کو نہیں مان رہا تھا۔ کچھ بھی ہو، راشد میرا پیارا بھانجا تھا، کم از کم میرے ساتھ تو ایسا برا نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی چارہ نہ دیکھ کر بالآخر میں نے اپنے بڑے بھائی کو بلا بھیجا۔ میں نے بھائی سے کہا کہ آفتاب ہمارے بھانجے پر سعدیہ کے لے جانے کا شک رکھتے ہیں، آپ اس سے بھی پوچھ لیں۔ جب وہ ہمارے گھر سے باہر نکلا تو کیا سعدیہ وہاں تھی؟ بھائی نے جا کر راشد سے پوچھا، یہ بھی بتایا کہ ہمارے بہنوئی صاحب تم پر شک کر رہے ہیں۔ راشد رو دیا۔ اس نے قرآن پاک اٹھا لیا کہ ماموں جان، مجھے سعدیہ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، بھلے میں کیوں اس کو غائب کروں گا؟ وہ اگر باہر کھیل رہی ہوتی ہے تو میں اس کو پکڑ کر اندر لے آتا ہوں کہ گلی میں نہ کھیلے۔ انہی دنوں اپنے اثر و رسوخ سے کام لے کر اجمل نے میرے بھانجے کو جیل کرا دی اور اس پر الٹے سیدھے الزامات لگا کر اندر کروا دیا۔ ایک الزام یہ بھی تھا کہ ہماری بچی سعدیہ کو اسی نے اغوا کر لیا ہے۔ راشد بیچارہ تو ایک معمولی سا بندہ تھا، جبکہ میرے شوہر اور دیور با اثر لوگ تھے۔ راشد کی داد رسی کس نے کرنا تھی؟ اس نے تو ضمانت بھی دینے والا کوئی نہ تھا، اور میرے شوہر اور اجمل کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی۔ آپا الگ پریشان تھیں، بہن کی بے بسی مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ ادھر میں اپنی معصوم بچی کو رو رہی تھی تو ادھر وہ اپنے جوان بیٹے کو جیل جانے کے سبب رو رہی تھی، جس کو بے قصور بنا کسی جرم کے جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے ایک نامعلوم مدت کے لیے ڈلوا دیا گیا تھا۔ آپا اور بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا۔ بھائی نے وکیل سے مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ اگر میں اپنے بھانجے کے حق میں عدالت میں مجسٹریٹ کے سامنے بیان دے دوں تو راشد رہا ہو سکتا ہے۔ میرے بیان دینے سے اگر میری بے سکون بہن کا سکون واپس مل سکتا تھا تو میں تیار تھی بیان دینے کو، کیونکہ میرا سکون تو چین چھن ہی گیا تھا۔ جب ہی مجھے قرار آ سکتا تھا جب میری بیٹی مجھے مل جاتی۔ ان کا بچہ تو کھویا ہوا نہ تھا بلکہ جیل میں تھا، اور جیل بھی میرے شوہر اور دیور نے کرائی تھی۔ راشد ہی تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کر رہا تھا، مجھ سے ان کا رونا بھی دیکھا نہ جاتا تھا۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کر لیا کہ جو ہو سو ہو، میں بے گناہ بانجے کو جیل سے رہا کراؤں گی۔ یقیناً میرے اس اقدام سے میرے شوہر کو ناراض تو ہونا ہی تھا، پھر بھی بھائی کے مجبور کرنے پر میں ان کے ساتھ عدالت جانے پر راضی ہو گئی اور راشد کے حق میں بیان دے دیا۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ مجھے اپنے گھر جانا نصیب نہ ہوا اور عدالت سے ہی اپنے شوہر کی ناراضگی کے خوف سے بھائی کے ہمراہ ان کے گھر چلی گئی۔ راشد تو میرے بیان دینے سے رہا ہو گیا، مگر میری اپنی دنیا اجڑ گئی۔ میکے آ گئی اور میرے شوہر کی ناراضگی انتہا کو پہنچ گئی۔ اوپر سے بچی کی جدائی نے مجھ کو ادموا کر دیا۔ اب میں 3 بچوں کے ساتھ میکے میں تھی۔ بہن بھائی نے مجھے بہت پیار سے رکھا، پھر بھی میرے دن رات روتے ہی گزرتے تھے۔ سچ کہوں تو عورت کو سکون اپنے شوہر کے گھر ہی ملتا ہے، اور بچوں اور شوہر کے درمیان ہی اس کی زندگی پرمسرت گزرتی ہے۔ اگر ان میں سے ایک مہرہ بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو ساری بازی بگڑ جاتی ہے۔ شاید میرے نصیب میں مات لکھی تھی کہ عدالت میں بیان دینے کے بعد ساری بازی الٹ گئی تھی۔ کئی برس گزر گئے، سعدیہ نہ ملی اور نہ میں اپنے گھر جا سکی۔ میکے میں آنسو بہا بہا کر آنکھیں دھندلا گئیں۔ ایک روز رو رو کر اللہ سے دعا کی کہ میرا کیا قصور تھا جو بیٹھے بٹھائے میرے ہنستے بستے گھر کو آگ لگ گئی۔ بچی کی جدائی کا درد بھی ملا اور شوہر کی ناراضگی بھی دامن میں بھر لی۔ دعا کے بعد سو کر اٹھی تو شوہر کا خط ملا۔ لکھا تھا، بچی کہیں نہیں گئی، سعدیہ ہمارے پاس ہے، تم اس کی فکر مت کرو اور اب گھر آ جاؤ، میں نے تم کو معاف کیا۔ کس ماں کا دل نہیں چاہتا کہ اپنی مدت سے بچھڑی بیٹی کو ملے اور شوہر کے گھر نہ جائے، جبکہ 4 بچوں کا ساتھ بھی ہو؟ مگر میرے رشتہ داروں نے کہا کہ تم ہرگز وہاں مت جانا۔ تمہارے شوہر نے کچھ رشتہ داروں سے کہا ہے کہ میری بیوی ایک بار گھر آئے تو اس کو عدالت میں بیان دینے کا ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ یاد کرے گی۔ اب کوئی میری بے بسی کا اندازہ کر لے۔
ایک طرف میری بے بسی اور بچی کی جدائی سے نیم جان، اور دوسری طرف سعدیہ کی محبت مجبور کرتی کہ گھر چلی جاؤں۔ ادھر لوگوں کی باتیں خوفزدہ کرتی کہ کہیں وہ مجھے خوار نہ کرا دیں۔ میرے اندر کی ماں کہتی کہ فوراً اپنی بچی کے پاس چلی جا، وہ تجھ کو ایسے ہی پکارتی ہوگی جیسے تیرا دل اس کو پکارتا ہے۔ اور خوف کہتا کہ نادان، سوچ سمجھ کر لے، بچی ان کے پاس ہے بھی کہ نہیں، تجھ کو سزا دینے کی یہ کوئی دوسری ہی ان کی چال نہ ہو، انسانوں کا کیا اعتبار۔ آخرکار بھائی ہی میرے شوہر کے پاس گئے، صلح کی درخواست لے کر۔ سسرال والوں نے کہا کہ آپ لوگ پہلے ہم سے معافی مانگیں۔ میرے بھائیوں نے کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے میری خاطر میرے شوہر اور دیور سے معافی مانگی۔ تب وہ مجھے میری بچوں کے ہمراہ شوہر کے گھر لے گئے اور انہوں نے معاف کیا۔ میں نے اپنی کھوئی ہوئی بچی کو گلے لگایا، جس کو خود اس کے باپ اور چچا نے چھپا دیا تھا، تاکہ ایک محبت کرنے والی ماں کو اپنے بھانجے سے محبت کرنے کا سبق دے سکیں۔ تو یہ تھا میرا قصور۔ کیا کوئی بتائے گا کہ اصل قصوروار کون تھا؟ اصل قصور کس کا تھا، میرا یا میرے سرتاج اور اس کے بھائی کا؟ اور میں نے معافی کس بات کی مانگی؟ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔